حضرت سیدنا بابا فریدالدین گنج شکر، حضرت قطب الدین بختیار کاکی کے خلیفہ جو کھانا تول کے کھاتے تھے. کسی نے پوچھا نظام الدین اولیاء نے پوچھا حضور آپ تول کے کھانا کیوں کھاتے ہیں؟ اللہ بے حساب دیتا ہے. لوگ کہتے ہیں آپ کے پیر یہ تول کے کھانا کیوں کھاتے ہیں؟ آپ بھی عاشق رسول ہیں، میں بھی عاشق رسول ہوں. ہم سب نے ساری باتیں اپنی مرضی کی سمجھ لی مگر یہ عشق والی بات نہیں سمجھی. بابا فریدالدین گنج شکر کہنے لگے بیٹے ساری باتیں نہیں بتائی جاتی، کچھ میرا اور میرے رب کے درمیان کا معاملہ ہے. کہنے لگے نہیں حضور لوگ کہتے ہیں آپ کے پیر کیوں تول کے کھانا کھاتے ہیں؟ فرید الدین گنج شکر رونے لگے. کہنے لگے بات یہ ہے میں نے حضور کے کھانے کا اندازہ کر لیا ہے، میں حضور سے زیادہ کھانا کھانا نہیں چاہتا، اس وجہ سے اپنی ترازو پہ تول کے کھاتا ہوں. یہ ہے عشق رسول. حضرت بایزید بستامی نے کبھی خربوزہ نہیں کھایا. کسی نے کہا خربوزہ سنت ہے، کہنے لگے سنت ہے مگر کس طرف سے کاٹ کے کھانا سنت ہے یہ مجھے خبر نہیں آئی، اس وجہ سے میں نہیں کھاتا. اسے عشق رسول کہتے ہیں. بابا فرید الدین گنج شکر کہنے لگے، انہوں نے کہا مجھے تیرے خواب کی تعبیر نہیں، وہ خواب کے ڈپریشن میں ہے، میں نے ایسا خواب دیکھا ہے کہ میری موت ہو گئی ہے. انہوں نے کہا مجھے اس کی تعبیر نہیں پتا. بابا فرید الدین گنج شکر نے کہا اجازت دیجئے میں بتاؤں کہاں. کہا تو سن میری تعبیر یہ ہے کہ آج مجھے لگتا ہے تو نے فجر کی نماز نہیں پڑھی، اور جب تو نے فجر کی نماز نہیں پڑھی تو تیرا دل مردہ ہو گیا، اور تیری مردہ دل پر تیری روح ماتم کر رہی تھی. وہ تیرا خواب نہیں تھا، حقیقت تھی کہ تو نے آج فجر کی نماز چھوڑی. تو جس نے فجر کی نماز چھوڑ دی اس کا دل مردہ ہو گیا. اب سنو ایک نوجوان سو رہا ہے، اس کا ایمان کہہ رہا ہے اٹھ جا، تو انہی مجاہدین کا اولاد ہے جنہوں نے تلواروں کے سائے میں نماز پڑھی ہے. مگر اس کا بدن کہہ رہا ہے سو جا، تو بہت دیر دیکھ کے موبائل دیکھ کے سویا ہے. مگر اس کا ایمان نے اس کو اٹھایا اور اسے لے کے چلا. اس نے وضو کیا، جا کے نماز پڑھی، جیسے ہی سجدے میں اس نے سر رکھا ویسے ہی اللہ کی طرف سے رحمتوں کی آواز آ گئی کہ اس بندے کو اللہ نے، آج یہ بندہ کامیاب ہو گیا، اپنے نفس پر اپنے ارادوں پر کامیاب ہو گیا. اور ایک دوسرا بندہ ہے جو سوتا رہ گیا، ایک وہ بندہ ہے جو اٹھ کے مسجد میں چلا گیا. اس کے بعد وہ مسجد سے گھر آیا نوجوان، یہ عاشق رسول. اس کے بعد گھر سے نکلا تھا تو ایک لڑکی سامنے نظر آ گئی. لڑکی جیسے ہی سامنے نظر آئی اس کی پہلی نظر پڑی، اور پہلی نظر معاف ہے، اور پہلی نظر سے ہوتا بھی کچھ نہیں ہے، دوسری نظر فتنہ پیدا کرتی ہے. ادھر دیکھو دوسری نظر فتنہ پیدا کرتی ہے. اس نے نظر نیچے کو جھکا لی مگر اس نے دوسری نظر نہیں اٹھائی. اس کے دل نے کہا دیکھ، اس کے نفس نے کہا دیکھ لے، نفس دشمن ہے. اللہ فرماتا ہے میں نے انسان کو پیدا کیا تو اس کے ساتھ اپنے دشمن نفس کو بھی پیدا کیا. اب آپ کا اور میرا نفس، میرا بھی دشمن آپ کا بھی دشمن. کہہ رہا ہے سو جا سو جا، ایمان کہہ رہا ہے اٹھ جا. اب اس نے جو ہے وہ اس کا نفس کہہ رہا ہے اب لڑکی کو دیکھ لے، مگر اس نے کہا نہیں دیکھوں گا، میرے نبی کی حدیث ہے کہ آنکھوں کا بھی زنا ہے. توجہ، ہاتھوں کا بھی زنا ہے. توجہ نوجوانوں دھیان سے سننا، ہاتھوں کا بھی، آنکھوں کا بھی. آنکھوں سے دیکھنا، آنکھوں کا زنا. انسان کیا سمجھتا ہے اس کی آنکھیں ہیں؟ نہیں، اللہ کی آنکھیں ہیں، امانت ہے. قیامت کے دن یہ آنکھیں اگر اللہ کے سامنے بولی میرے دوست، میرے بھائی، تو نے کیا سمجھا یہ تیری آنکھیں؟ نہیں تیری آنکھیں نہیں ہے، اللہ کی امانت ہیں. یہ قیامت کے دن کہیں گی مالک تو نے مجھے دیا تو تھا کعبہ دیکھنے کے لیے، اپنے محبوب کا روزہ دیکھنے، مگر اس نے مجھ سے گندی تصویریں دکھوائیں، گندی فلمیں دکھوائیں. اچھا اسی حال میں مر گئے، قبر میں گئے تو پھر کیا حال ہوگا؟ ان آنکھوں کو برباد کر دیا، ادھر ادھر گئے. بتاؤ نوجوان لڑکے شادی کے بعد برباد ہو رہے ہیں، کیوں؟ چونکہ انہوں نے جوانی برباد کر لی تھی. او میرے بچوں، او میرے بھائیوں، اپنی نسلیں تباہ کر رہے ہو تم. یہ کیا گندگی دیکھنے لگے؟ تم تو ان لوگوں کی اولادوں ہو کہ برہنہ لڑکیاں کھڑی تھیں اور صحابہ و حضرت عمر سے کہا تھا ادھر سے اگر آپ کی فوج گزر جائے اور کسی کی نیت نہ بہکے تو ہم تم کو بغیر لڑائی کے یہ پوری حکومت دے دیں گے. صحابہ اکرام سے عمر نے کہا، حضرت عمر نے کہا تھا اپنے پیروں کو دیکھ کے چلو، اور تمہاری آنکھوں کو میرا رب دیکھ رہا ہے. حسینائیں کھڑی رہ گئی، محمد کے غلام ایسے ہی گزر گئے کہ لڑکیاں بولی ارے جب غلاموں کی حیا کا یہ عالم ہے تو پھر نبی کی حیا کا عالم کیا ہوگا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، عظمت اسلام.
सुभान अल्लाह। तुमने आज अपने मोबाइलों को बर्बाद कर लिया मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, तुम्हारे मोबाइलों ने तुमको बर्बाद कर दिया। नहीं नहीं, उस लड़के ने अपने आप को बचाया। ये जिंदगी तुम्हारी जिंदगी है। कभी तुम इस लड़की के पीछे, कभी उस लड़की के पीछे, तुमने लड़कियों का पीछा करना शुरू कर दिया। उसको इश्क दे, दिल दे दिया, उसको दिल दे दिया। दिल तुम्हारा इतना सस्ता नहीं था, तुमने अपना दिल गलत जगह दे दिया, उस लड़की को दे दिया जो दुपट्टे का पल्लू भी नहीं संभाल सका। ओ नौजवानों, कल तक तुम्हारा दिल हुजूर के लिए है, रहमत आलम के लिए है। ये तुम्हारा दिल इस वजह से नहीं है कभी उस पे भाग के चला जाए, कभी उस पे भाग के चला जाए। तुम्हारा इश्क वो इश्क नहीं है जिसको गालिब ने कहा था, इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया। वरना हम भी आदमी थे काम के। वो इश्क तुमको नहीं करना है। तुमको कौन सा इश्क करना है? ये बेकार वाला इश्क है कि एक आदमी तजर्बा करने गया, कितने रंग के, कितने ढंग के पागल होते हैं। वो गया अस्पताल में और उसने देखा कि एक लड़का अपना सर मार रहा है सलाखों में, लैला 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 लैला। का क्या हुआ? लैला नहीं मिली, तवाजुन खो बैठा, पागल हो गया। आगे पहुंचा, आगे भी वही सेम केस था। एक आदमी अपना सर मार रहा था, लैला, वो भी कहता था, लैला पुकारता था। क्या ये वही केस है? वही लिख दूं? का नहीं नहीं, इसको जरूर लिखो, ये अलग केस है। वो केस ये है, उसको लैला नहीं मिली तो उसके गम में पागल हो गया। इसको लैला मिल गई तो लैला ने इसे पागल कर दिया। ऐसी मोहब्बत क्यों करते हो? मिले तब भी पागल, न मिले तब भी पागल, मिले तब भी बर्बाद, न मिले तब भी बर्बाद। मोहब्बत करनी है तो उस रहमत आलम से करो, मिले न मिले तो वैस करनी, और मिल जाए तो बिलाल हबशी। मिल दिल उसे न दो जो तेरे दिल का बेकार टुकड़े कर दे। दिल देना है तो उसे दे कि अबू बकर ने जिसको दिल दिया तो सिद्दीक अकबर बना दिया, उमर ने दिल दिया तो फारूक आजम बना दिया, उस्मान गनी ने दिल दिया उसको जब सखावत का बादशाह बना दिया, अली ने दिल दिया शुजाअत का लंबरदार बना दिया। उसको दिल दो कि हुसैन ने सर कटा के कहा, मेरे नाना मेरे दिल पे तेरा नाम है। आवाज आई मेरे रब की तरफ से, नवाजे ने अगर नाना का नाम लिखा है तो अब कयामत तक बादशाहों के दो नाम मिटेंगे मगर हुसैन का नाम जिंदा रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इस्लाम, हुजूर। तुम्हारा ये इश्क नहीं है, तुम्हारा ये इश्क, तुम्हारा ये इश्क। मैं नौजवानों सिर्फ आपसे गुफ्तगू करूंगा, सिर्फ आपसे, इको कम करें, आप और किसी से नहीं। ये तुम्हारा इश्क, तुम्हारा इश्क ये नहीं है, तुम्हारा ये इश्क नहीं है जो गालिब ने कहा था। इश्क ने गालिब ने कम्मा कर दिया। वरना हम भी आदमी थे काम के। उसको मेरे इमाम ने रोक के कहा, इश्क तुझे पता ही नहीं गालिब किसे कहते हैं, तू लड़कियों की मोहब्बत को इश्क कहता है। अरे इश्क पागल को हुनरमंद बनाता है। इश्क तो वो है कि इश्क निकम्मा नहीं करता। बरेली से आवाज आई, ए इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते हैं, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई। जोर से तो बोलो, जो आग बुझा देगी आग लगाइए। मैंने ज्यादा लंबा नहीं करना है तकरीर, चूंकि मैं देख रहा हूं आप बार बार शब्बीर भाई की तरफ देख रहे हो। जोर से तो बोलो, मगर शब्बीर भाई आप मेरी तरफ देखो ताकि नजरें सब मेरी तरफ आ जाएं। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। इश्क इनके लिए नहीं है, इश्क इनके लिए। एक सहाबी है, नाम है हजरत सैयदना अबू हुरैरा। जोर से तो बोलो, कौन अबू हुरैरा? क्यों जनाब अबू हुरैरा? कैसा था वो जामे शीर जिससे 70 साहिबों का दूध से मुंह फिर गया। तवज्जो है भाई, इधर देखो। सुभान अल्लाह। अबू हुरैरा, सैयदना अबू हुरैरा का इंतकाल का वक्त करीब है। कितनी मौतें हो गई हमारे सामने। कोरोना आया, कोरोना के बाद फिर भी रोज जितना मैं इस वक्त में हार्ट अटैक की खबरें सुन रहा हूं इतनी कभी मैंने सुनी नहीं। 22 साल का नौजवान अटैक, 22 साल का लड़का, 35 साल का लड़का अटैक। ये बात ना करो भाई, ध्यान से सुनो जरा। 35 साल का लड़का अटैक, 40 साल का लड़का अटैक। वो जो नौजवान जो ये समझते थे, हमारे यहाँ एक नौजवान था
میں نے اس سے کہا تھا بھائی توبہ کرو، نہیں کرتا تھا، موٹر سائیکل تیز چلانے کا شوقین تھا۔ ایک دن جب زبردست قسم کا ایکسیڈنٹ ہوا، گھر آیا، میں اس کے گھر گیا، میں غسل بھی دیتا ہوں مردوں کو، غسال بھی ہوں، مردوں کو غسل دیا کرو، ان کو قبروں میں اتارا کرو، تمہارے دل زندہ ہو جائیں گے۔ میں نے دیکھا اس کا سر تھا ہی نہیں، اس کا وہ خوبصورت چہرہ، وہ حسن والا چہرہ جس کو آئینے میں نہارتا تھا، وہ چہرے پر ایسی ٹک چڑھا تھا کہ اس کا سر وہیں پہ کہیں گوشت پوشت بن کے سڑک پہ کہیں ہڈیوں کی شکل میں اس لائق بھی نہیں تھا کہ اسے کوئی لے کے آتا۔ ادھر دیکھو ہنسنے والوں، آپ کو اگر وہ بات خبر ہو جائے جو مجھے خبر ہے تو ہنسو گے نہیں۔ ادھر جو لوگ کھڑے ہو کے دیکھو، ادھر کچھ نوجوانوں کی ہنسنے کی آواز آ رہی، ادھر اے بچے اے، ادھر آپ کے پیچھے کوئی ہنس رہا ہے، دیکھنا کون ہنس رہا ہے وہ۔ بیٹے انسان کے بچے بنو، 1:30 بجنے والا ہے، اب تو انسان بن جاؤ۔ انسان کا بچہ بننے میں بڑی مشکل ٹائم لگتا ہے آدمی کو۔ میری طرف دیکھو، وہ لڑکا جب مرا تو ہم نے دیکھا اس کا پوسٹ مارٹم بھی ہوا ہے۔ پوسٹ مارٹم ہاؤس کے پاس کبھی باہر جایا کرو، جا کے دیکھا کرو کتنی لمبی لمبی لاشیں پڑی ہیں نوجوانوں کی، ایسے نیچے سے سلا جاتا ہے، پھٹے ہوئے جسم، کٹے ہوئے جسم، شراب پینے والے ایسے مارتے ہیں، پھاڑ دیتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں جب مردہ کا ہاتھ پکڑتا ہے نا غسل دینے والا، تو وہ کہتا ہے آرام سے اٹھا، تیرے اٹھانے سے بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ بتاؤ اللہ نہ کرے ہماری ایسی موت ہو کہ پوسٹ مارٹم ہو کہ چیر دیے جائیں، مگر موت تو آنی ہے۔ ایسی موت کتنی خراب ہے وہ موت کہ میں بے نمازی تھا اور میں مر گیا۔ اللہ اکبر، ذرا غور تو کرو، میں اپنے رب سے توبہ کرے بغیر مر گیا۔ میں نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ رب نے مجھ کو بنایا، کیسا میں انسان تھا، مگر بھول گیا، سب کچھ بھول گیا، سب کچھ بھول گیا۔ کبھی جا کے دیکھو کینسر کے مریضوں کے پاس، ان سے بات کرو تو وہ بات نہیں کرتے، وہ روتے ہیں خالی۔ ذرا غور تو کرو، توجہ کی آپ نے؟ ایک کینسر کا مریض سے ہماری ملاقات ہوئی، ہم نے پوچھا کیا حال ہے؟ کہنے لگے اللہ کا بڑا شکر ہے۔ میں کہا میں نے سنا ہے آپ کو کینسر ہے، تو کتنا نیک انسان تھا، بولا اسی وجہ سے اللہ کا شکر ہے کہ مجھے 2 مہینے پہلے پتہ چل گیا کہ مجھے مرنا ہے، تو میں ضرور اپنے رب کے سامنے روتا ہوں۔ پہلے بھی نمازیں پڑھی میں نے، مگر وہ کیا نماز تھی، سجدہ کیا ہٹ گیا، اور وہ کیا نماز ہے اس میں آنسو نہ نکلیں۔ نماز کی سب سے بڑی سنت آنسو ہے، جو آنسو میرے نبی کے گرتے تھے۔ کبھی تیری آنکھ سے گرے میرے بھائی؟ تو نے یہ سمجھا نہیں کیا تو گنہگار نہیں؟ اگر تجھے نہیں لگتا ہے تجھے رونا چاہیے تو اپنی پرانی زندگی کے بارے میں غور کر کہ تو نے راتوں میں کیا کیا۔ تو اپنے گناہوں پر خود گواہ ہے۔ اے نوجوان، تیری انگلیاں یہ کل تیرے خلاف بولیں گی، یہ انگلیاں کہیں گی مالک تو نے دیا تو تھا اس وجہ سے کہ تو یہ نیک کام کرے، مگر اس نے گندی باتیں لکھوائیں، اس نے گندے کام کروائے۔ یہ آنکھیں جب تمہارے خلاف بولیں گی، آپ کو لگتا نہیں زندگی غلط راستے پہ جا رہی ہے؟ آپ کو لگتا نہیں؟ بولو لگتا نہیں آپ کو یہ زندگی غلط راستے پر ہے؟ یہ آنسو، یہ ہمارے مر جانے والے حضرت سیدنا ابو ہریرہ کی بات کر رہا ہوں، انتقال ہونے والا ہے، کسی عام آدمی کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ صحابی کا ایمان اور اپنا ایمان ناپو، ہم صحابی کے پیر کی دھوبن کے برابر نہیں، ہر صحابی جنتی۔ ابو ہریرہ کا وصال ہونے والا ہے، صحابی رسول ہے۔ کسی نے پوچھا حضرت ابو ہریرہ آپ اتنا روتے کیوں ہیں؟ کہنے لگے میں اس وجہ سے رو رہا ہوں، کیا آپ کو موت سے ڈر ہے؟ کہا نہیں، کتنی حدیثوں کے راوی ہیں، کتنا بڑے محدث ہیں، اگر حج کی احادیث ان سے نکال لی جائیں تو مسائل کہاں سے اخذ کیے جائیں گے؟ حج کے مسائل انہی کی حدیث سے اخذ کیے گئے، وہی صحابی ہے، اتنے بڑے محدث حضرت ابو ہریرہ انتقال سے پہلے رو رہے ہیں، کبھی چہرہ کالا، کبھی چہرہ پیلا، کبھی چہرہ سرخ، کبھی پیلا چہرہ، کبھی زرد، کبھی سرخ، کبھی زرد، کبھی سرخ۔ لوگوں نے کہا ڈر لگتا ہے موت سے؟ کہا نہیں ڈر نہیں لگتا۔ کہا پھر میں تو یہ کہہ رہا ہوں، میرے نبی کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں مرنے والا تب تک نہیں مرتا جب تک اس کو یہ خبر نہ ہو جائے تو جنتی ہے یا جہنمی ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں مالک ابو ہریرہ بہت گنہگار ہے، اس کو معاف کر دے میرے رب، اس کے گناہ جو ہیں بس اس کو تو جہنم سے آزاد کر دینا، جنت عطا کر دینا۔ اللہ اکبر۔ ایک صحابی کہاں پر ہیں اور وہ ان کی حالت۔ حضرت عمر فاروق اعظم، ذرا غور تو کرو، کون عمر یار؟ میرے
نبی نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. کون عمر یار؟ کون عمر؟ کسی کی شہادت کی گواہی میدان کربلا سے آئے گی, کسی کی شہادت کی گواہی احد سے آئے گی, کسی کی شہادت کی گواہی حنین سے آئے گی, کسی کی شہادت کی گواہی بدر سے آئے گی, مگر عمر اکیلا ایسا شہید ہے جس کی شہادت کی گواہی میرے نبی کا منبر دے گا, میرے نبی کا مصلی سے آواز آئے گی کہ عمر مدینے میں شہید ہوا تھا. نبی کے مصلی کون؟ عمر فاروق اعظم. وہ جب عمر ایمان لے کے آئے تو میاں آسمان میں فرشتوں نے خوشیاں منائی تھی. جب نعرہ تکبیر لگا تھا, جب مکے کے اندر کھل کے جب اذانیں شروع ہوئی تھی تو کافروں نے کہا تھا یا تو عمر مر گیا یا عمر ایمان لے آیا ہے, جو کہ عمر کے ہوتے ہوئے یہ اسلام ایسے کھل کے نہیں ہو سکتا تھا. کون عمر؟ عمر وہی عمر, وہ عمر جس کے آداب پہ شیدا سخر, اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام. آج حضرت کو ڈر نہیں لگتا, آج مجھ کو ڈر نہیں لگتا. پیر صاحب نے اپنے مریدوں کو دینے شروع کر دیے, لو یہ تم جنتی میری طرف سے, تم جنتی میری طرف سے. میں کہتا ہوں پیران عظام جو اس طرح کے بے وقوف اور بے حیا ہیں, ان سے کہتا ہوں بے وقوفو, یہ جنت کی سند نہ بانٹو. پیر وہ نہیں جو اللہ کی خوف سے انسان کو نکال دے, پیر تو وہ ہے جو خوف انسان کے دل میں پیدا کر دے. پیر وہ ہے جو ڈرنے والا. واہ واہ, بہت اچھے میاں, واہ واہ, بولو ذرا بولو سبحان اللہ, واہ واہ, بہت اچھے, واہ واہ, دل لگ رہا نہیں لگ رہا؟ کتنے لوگ ہاتھ رکھ بتا, کتنے دل لگ رہا ہے؟ سبحان اللہ, دل لگ رہا ہے؟ لگ رہا ہے دل؟ بس میں نوجوانوں, ہو سکتا ہے میری زندگی کی یہ آخری تقریر ہو سکتا ہے کسی ایکسیڈنٹ میں مر جاؤں ادھر ادھر. اللہ تعالی ہم سب کو عافیت والی موت اور نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, اور ہم کو سید شواد حسین صاحب قبلہ, اللہ ہم کو, سبحان اللہ. مجھے زیادہ, میں نے ابھی 2 مہینے بھی نہیں ہوئے اپنی امی کو قبر میں اتارا ہے, 2 مہینے نہیں گزرے مجھ پر. میں مدینہ شریف جا رہا تھا, تو میں فلائٹ میں, میرا فلائٹ رن وے پر تھا, آواز فون آیا, بس فون بند کرنے والا تھا, اللہ کی مرضی تھی مجھے امی کی شریک ہونا تھا جنازے. فون آیا تمہاری آپ کی امی کا انتقال ہو گیا. بتاؤ, میرے ساتھی سب مدینے جا رہے تھے اور میرے لیے فلائٹ واپس آیا, مجھے مدینے سے اتار دیا گیا. پھر میں نے اپنی ماں کو قبر میں اتارا. اس دن سے قبر کا بڑا احساس بڑھ گیا, پہلے بھی تھا. وہ ایک شعر اعلیٰ حضرت کا, ہائے غافل, غافل حالت کہتے ہیں ہائے, پہلے تو ہائے کہتے ہیں, پھر کہتے ہیں غافل. وہ کیا جگہ ہے جہاں 5 4 5 2 نیچے ہیں 2 اوپر ہیں, اور 2 نے ایسے کہا لاؤ, 2 نے لے لیا. اب بھائی وہیں کھڑا ہے, روک نہیں رہا ہے. بھائی میرے بھائی کو کہاں دفن کر رہے ہو؟ بیٹا وہیں کھڑا ہے, نانا اس کو روک دو. نہیں اللہ کے حوالے کر دو, اللہ کے حوالے, جلدی جلدی کرو, جلدی جلدی کرو, جلدی. دفن کر دیا. بیٹے نے کہا بیٹے نے تھوڑا روک دو میرے باپ کو, کیوں دفن کر رہے ہو؟ نہیں سب لوٹ گئے. حضور فرماتے ہیں, مردہ کہتا ہے کہاں چلے میرے عزیزو, میرے دوستو کہاں چلے, مجھے چھوڑ کے رکو. کوئی نہیں رکتا, کوئی نہیں رک رہا. اس کی آواز حضور فرماتے ہیں اگر زندہ سن لیں تو اپنی موت پر, اس کی موت پہ نہیں اپنی زندگی پہ رونے لگیں گے. حضور فرماتے ہیں جانوروں کو علم ہو جائے انہیں مرنا ہے تو تمہیں کوئی موٹا جانور کھانے نہیں ملے گا, سارے جانور خوف سے مر, تمہارے میرے گھروں سے مجھے نکال دیا جائے گا. اور کتنے جنازوں کے شور سننا چاہتے ہو, اور کتنے جنازے اٹھیں گے جو ہمارے دل زندہ ہوں گے. نوجوانوں کب اس گناہوں بھری زندگی سے دل نکالو گے؟ بتاؤ تو وہ دن کب آئے گا کہ جب تم کہو گے کہ اے اللہ ہم کو معاف کر دے, ہم نے بڑی خطائیں کر لیں. ارے ذرا غور تو کرو یہ کس کے مارا ہے؟ حضرت عمر فاروق اعظم کے پیٹ میں جب مارا چاقو, آپ زمین پہ تشریف لے کر کے آ گئے. اپنے بیٹے عبداللہ سے کہا ابن عمر, عبداللہ میرا سر زمین پہ رکھ دے. نہیں رکھوں گا. عبداللہ سر زمین پہ رکھ. ایک دم سر زمین پہ رکھ دیا. عمر کا سر زمین پہ ناک رگڑ کے بولے اے اللہ. عمر کہتے, لوگ کہتے ہیں عمر یہ ہے, عمر وہ ہے, عمر یہ ہے, مگر عمر تو تیری بارگاہ کا
मुजरिम है, अगर तूने आज उमर को न बख्शा तो उमर बर्बाद हो जाएगा, उमर बर्बाद हलाक हो जाएगा। उमर ऐसे रोए, हजरत अली खड़े थे। ओ उमर क्यों रोते हो? मैंने नबी से सुना है कि तेरा घर जन्नत में सुनहरा महल बना हुआ है, क्यों रोते हो? कहा तुम गवाही दोगे? कहा मैं भी गवाही दूंगा, मेरा बेटा हसन भी गवाही देगा। आज जो लोग मौत से डर रहे हैं ना मेरी बात सुन के, वो भी मरेंगे, और जिनको डर नहीं लग रहा है वो भी मरेंगे, मगर जो डर जाएंगे वो बच जाएंगे। मौला अली फरमाते हैं जो नहीं डरेंगे वो बचेंगे नहीं, क्योंकि उनको डर नहीं। मौत क्यों है? ये हयात जिंदगी यूं ही बनाई गई? नहीं नहीं, ये जिंदगी एक मकसद है। ये जिंदगी हमारे लिए कुछ नहीं, आखिरत हमारे लिए। अल्लाह के रसूल अपनी बेटी के घर गए, नबी पाक ने जाके देखा चेहरा बिल्कुल पीला है। अपनी बेटी से पूछा मेरी बेटी क्या हुआ? कुछ नहीं अल्लाह। अल्लाह का शुक्र है अब्बा। ओ मेरी बेटी फातिमा क्या हुआ? अल्लाह का शुक्र है अब्बा। फिर हुजूर ने कई बार पूछा तो अपने पेट की तरफ इशारा किया, हुजूर मैंने अब्बा आज 5 दिन से कुछ खाया नहीं, मेरे पेट से एक पत्थर बन रहा है, इस वजह से मेरा चेहरा पीला है। हुजूर ने बेटी के सर पे हाथ रखा, कहा बेटी बताओ दुनिया कलील, ये दुनिया छोटी है, ये आले मोहम्मद के लिए नहीं है मेरी बेटी, ये दुनिया नहीं है मेरी बेटी। अगर तूने आज 5 दिन से कुछ नहीं खाया तो तेरे बाप को आज 9 दिन हो गए, मेरे पेट से 2 पत्थर बंधे हुए हैं। अल्लाह अकबर। कभी आपने सोचा किस रसूल को हमने भुला दिया? फेसबुक के लिए 10 घंटे 4 घंटे 5 घंटे रोज स्क्रीन टाइम, 8 घंटे 7 घंटे। बच्चे पागल हो रहे हैं छोटे छोटे, क्यों? उनके माँ बाप भी ये देखते हैं और वो बच्चे पागलों की तरह हरकतें करने लगे। मेरी कौम की बेटियां बर्बाद हो गईं, उनकी माओ ने उनको बर्बाद कर दिया। घरों में फिल्में ड्रामे दिखाते दिखाते उनको नहीं बताया कि खतीजतुल कुबरा कौन थी, उनको नहीं बताया कि सैयदा फातिमा ज़हरा कौन थी। कौन थी वो फातिमा जिसने भूखे चक्की चला के पूरी दुनिया को पाल दिया है? वो कौन फातिमा ज़हरा है? मैं पूछना चाहता हूं, आज हमारे बच्चे बर्बादी की तरफ जा रहे हैं। ये बच्चे तालीम, इनको क्या तालीम दिला रहे हो? ये तालीम है, खुदा की कसम जिस तालीम में आखिरत का जिक्र ना हो वो जहालत है, वो तालीम नहीं है। वो तालीम जिसमें मेरे नबी का जिक्र ना हो, वो तालीम जो अपने मजहब से दूर करे फितना है, बेकार है। वो तालीम नहीं, वो जाहिल बेहतर है जिसे अपनी आखिरत की फिक्र हो, उस पढ़े लिखे से जिसे आखिरत की फिक्र ना हो। ओ मेरे नौजवानों, आज इस महफिल में तुम्हें यह वादा करना होगा कि मैं किसी हीरो का फैन नहीं हूं। तुम जिन हीरो के फैन हो वो तुमको जानते भी नहीं, वो जिनको फॉलो करते हो इंस्टाग्राम पर यहाँ वहां, वो तुमको नहीं जानते, वो तो खुद बर्बाद है, बेगैरत है, बेशर्म है। उनके पीछे भागने वालों, मगर जो तुम्हारे नबी है, जो तुम्हारे पैगंबर है, कुरान कहता है अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीस। वो कितने पैगंबर, वो तुमसे कितनी मोहब्बत करते हैं, तुम्हारा मशक्कत में पड़ जाना भी उनके दिल पर गिरा गुजरता है, उनके कल्ब पर गिरा गुजरता है। तुम आज जिनके लिए अपने जिंदगियां बदल रहे हो, तुम्हारे लिबास उनकी तरह, वो तुमको जानते भी नहीं, मगर जिस पैगंबर को तुमने छोड़ा है, जिस रसूल को तुमने छोड़ा है, बताओ मेरे दोस्तों, बताओ कयामत के दिन किससे कहोगे शफाअत के लिए? जब तुम गुनहगार की हालत में कयामत के दिन खड़े होगे, तुम्हारी ज़बानें इतनी लटकी हुई होंगी कि पैरों की तरफ आ रही होंगी। जब तुम्हारे पसीने यहाँ तक पिंडलियों तक आते होंगे, उस वक्त में बोलो वो तुम्हारे हीरो तो जहन्नम में जा चुके होंगे। बताओ फिर किससे दिल लगाओगे? तो आज से ये जिंदगी अपनी वक्फ कर दो उस पैगंबर इस्लाम के लिए। उठो नबी के लिए, बोलो नबी के लिए, चलो नबी के लिए, कपड़े नबी की पसंद के, सोना नबी के पसंद का, जागना नबी के पसंद का, नमाजें पढ़ के नबी की आंखों की ठंडक पहुंचाओ। और ये कहो मेरी जिंदगी न तो व्हाट्सएप के लिए है, न यूट्यूब के लिए है, न फेसबुक के लिए है, न दुनिया के किसी हीरो के लिए है, बल्कि मेरे ताज शरिया कह के गए हैं जिंदगी ये नहीं है सभी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत रसूल आज़म, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस, मुसलमानान अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, वाह, दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मुस्कुरा के बोलो। नौजवानों, आज मेरा दिल खुश हो जाएगा अगर तुम हाथ उठा के कहो आज से नबी के ऊपर 100 बार दुरूद पढ़ोगे। इंशाल्लाह जरूर पढ़ोगे, मेरा दिल खुश हो जाएगा इंशाल्लाह। वादा करो, इरादा करो, इंशाल्लाह पक्का। इधर देखो, तवज्जो करो, यह जिंदगी तुम्हारी किसी लड़की के पीछे भागने के लिए नहीं, औरतों से मोहब्बत है। तुम तो वो मुसलमान हो कि तुमने तो जिनके सर नंगे थे उनके सरों पे दुपट्टे रखे। तुम तो उन आशिकों की औलाद हो। इधर देखो, मेरी तरफ तवज्जो करो, मेरी तवज्जो करो।
ایک عاشق رسول ہے، اس کا نام ہے ہارون بن موسیٰ. افاق بھائی آخری بات کر رہا ہوں، 40 منٹ ہو گئے، مجھے پتہ تو نہیں چلا کسی کو. یہ آیورویدک دوا ہوتی ہے جس کا اثر ہوتا ہے مگر پتہ، ہاں ذرا دل لگا کے بولیں، اصلی دل کا درد. سبحان اللہ. آج سے میرے نوجوانوں وعدہ کر لو، ہم نبی کے ہیں اور نبی ہمارے ہیں. چونکہ نبی کو تم ہی اپنا کہتے ہو، نبی کو سب اپنا. اور دیکھو اللہ کو کچھ بھی، اللہ کو کتنا ہی مانو، ابلیس کو کوئی مسئلہ نہیں، وہ بھی مانتا ہے، اس کو مسئلہ نبی کے اوپر ہوتا ہے. اور جب تم اللہ اس کے رسول کو دونوں کو مانو گے مومن. ایک آدمی توجہ کہتا، اچھا تم سب عاشق رسول ہو، تم نبی کو ہو، نبی تمہارے ہیں. زور سے تو بولو، دونوں ہاتھ رکھے جن کو جو نبی کو مانتے ہو اپنا وہ زور سے ہاتھ کو بولو. اور نبی ہمارے ہیں. چونکہ ایک آدمی لکھنؤ ایئرپورٹ پہ اترا اور وہ اترنے کے بعد چلا، اور چلنے کے بعد جب اس نے اپنا سامان لیا، اپنا جو چیک ان کرایا تھا سامان، جب اس کو ٹرالی پہ سے لیا کسی نے اس کو نوٹس نہیں کیا. ہماری طرح انسان ہے، جیسے ہم آئے ہیں ویسے ہی آیا ہے. اس کے بعد وہ باہر نکلا، امیگریشن کے بعد باہر کو نکلا، کسی ٹیکسی والے نے کہا ہماری طرح انسان ہے، کوئی خوشی کو خوشی نہیں ہوئی. مگر جب وہ اپنے گاؤں میں پہنچا تب بھی لوگوں نے نوٹس نہیں کیا، ہماری طرح انسان آیا. مگر جیسے ہی وہ اپنے گھر میں گھسا، بچے بولے ابا آ گئے، چپٹ گئے جا کے، میرے ابا آ گئے، ہمارے ابا آ گئے. ہاں بیوی بولی ہمارے شوہر آ گئے، بہنیں بولی ہمارے بھائی آ گئے، ماں بولی ہمارا بیٹا آ گیا. ایسے ہی جب نبی دنیا میں تشریف لائے اور یہ خبر سہارنپور پہ پہنچی تو بولے ہماری طرح آیا ہے. دیوبند والے بولے ہماری طرح آیا ہے. مگر جب بریلی میں پہنچی تو میرا امام بولا سب سے اولا وہ اولا ہمارا نبی، سب سے والا وہ والا ہمارا نبی. کیا خبر کتنے تارے کھلے چپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا. ارے جواب نہیں میاں، واہ سبحان اللہ. ہم نبی والے بولو انشاءاللہ آج سے حضور سے محبت کریں گے، بولو سرکار سے محبت کریں گے. اٹھتے بیٹھتے جب تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک سب سے زیادہ حضور سے محبت نہیں کرو گے. دل لگا کے بولو، مسکرا کے بولو ذرا. اب میری طرف دیکھو، کیا نام ہے ان کا؟ ہارون بن موسیٰ. وہ عاشق رسول ہے، زور سے بولو سبحان اللہ. تابعی ہے. آخری بات کر رہا ہوں، اے آفاق بھائی توجہ، یہ آفاق رضا مشاہدی صاحب ہیں. اگر یہ آپ کے گھر کے قریب رہتے ہیں تو اس کا مطلب نہیں ان کا وزن ہلکا ہے، یہ بھاری ناظم ہے. زور سے بولیں اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، آمین کہو. ایک دوسرے سے محبت کیا کرو، حسد نہ کیا کرو. حسد ایسی آگ ہے انسان خود ہی جلا کے خود ہی جلتا ہے. اب میری بات سنیے، توجہ کریں. ہارون بن موسیٰ، کبھی کوئی لڑکی بے پردہ نظر آئے محلے میں دوپٹہ پیش کیا کرو، مسلمان بنو. ہمارے نبی کی سنت ہے. زور سے بولو. غیر مسلم کی لڑکی آ رہی تھی، حضور نے کہا میری اس کے سر پہ چادر میری رکھ دو. شبیر بھائی اس کے سر پہ میری. سلمان فارسی بولے حضور مسلمان کی بیٹی نہیں ہے، آپ کی چادر کے لائق اس کا سر نہیں. فرمایا خاموش، مسلمان کی نہیں ہے تو کسی کی بیٹی، تو اس کا سر ڈھک دے، اللہ تیرے گناہوں کو ڈھک دے گا قیامت کے دن. شادیوں میں رکھا کرو، شادی بھانڈوں کی طرح نہ کرو. یہ جو عورتیں اتنی سج سجا کے جاتی ہیں، ان بدتمیز عورتوں کو سمجھایا کرو. اپنے آدمی کے لیے وہ خوشبو نہیں لگاتی جو لے کے آیا ہے، اس کے لیے وہی میلے کچیلے اور بغیر دھلا ہوا منہ. شادی میں جاتی ہیں تو ایک میک اپ بیک اپ، یہ کیا سمجھتی ہیں بچ جائیں گی؟ یہ بےہودہ عورتیں، بے غیرت عورتیں، انہوں نے خود بھی جہنم میں جا رہی ہیں، اپنی بیٹیوں کو بھی جہنم میں لے کے جا رہی ہیں. ان پہ ایک بھوت سوار ہے فیشن کا، میک اپ کرتی ہیں اور اتنے مہنگے مہنگے میک اپ کے نماز تک سے دور رہتی ہیں. مگر میں آج ان نوجوانوں کو بھی میک اپ بتا رہا ہوں اور ان لڑکیوں کو بھی میک اپ بتا رہا ہوں جن کو حسن چاہیے، چہرے پہ خوبصورتی چاہیے. تو ایسا کوئی فیشن نہیں، بیکار ہے وہ جو رات کو پاؤڈر وارڈر لیپا، صبح کو چہرہ جیسا تھا ویسے ہی نکلا. آ جا ایسا میک اپ کر میری بہن کہ تو جب یہاں میک اپ کرے تو نہ قبر میں تیرا میک اپ اترے، نہ حشر میں تیرا میک اپ اترے، بلکہ تو جہاں جائے
تیرا چہرہ دیکھ کے پہچان لیا جائے. اور اس کے میک اپ کا طریقہ بتایا مولا علی کے خلیفہ امام حسن بصری نے. فرماتے جو مرد عورت یہ چاہتے ہیں کہ موت کے جھٹکے بھی ان کے چہرے کے حسن ختم نہ کریں, ان کو چاہیے کہ وہ 1000 مرتبہ آمنہ کے لال پر درود پڑھے. موت کا جھٹکا بھی ان کے چہرے کی رونق نہیں تھی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت رسول اعظم, غریب نواز کمیٹی, مسلمان ہارون بن موسیٰ. ادھر بیٹھو, میری طرف توجہ کرو. ہارون بن کیا نام ہے؟ ہارون بن موسیٰ. اور وہ کیا کام کرتے ہیں؟ چھوٹا موٹا اپنا کام ہے, یہ پلے بناتے ہیں. پلے سمجھتے ہو جس میں یہ کوڑا بڑا رکھا جائے, اور یہ بنا کے وہ بیچتے ہیں گلی گلی محلے محلے. نماز کے پابند ہیں, حضور کے عاشق ہیں, عاشق رسول ہیں. ایک دن گزر کے جا رہے تھے, ایک بادشاہ کی عورت نے ان کو بلوایا فوجیوں کے ذریعے. آپ کو بلاتی ہے شہزادی, کیا بات ہے؟ تیرے پلے بلے خریدے گی, ہمیں کیا پتا. گئے اندر, اس نے کہا باہر سے دروازہ بند کر دو. دروازہ بند. بادشاہ کی بیوی دروازہ بند کر کے بولا بتائیے کتنے پلے چاہیے؟ کیا مجھے پلے بلے نہیں چاہیے. پھر میں تجھے روز دیکھتی ہوں, تیرا حسن بڑا مجھے بھا گیا ہے, بڑا ہی خوبصورت نوجوان ہے تو, میں چاہتی ہوں تو میرے ساتھ منہ کالا کر. تو اس نے کہا میں یہ سب نہیں کر سکتا. اس نے کہا او حسن والے, حسن پہ غرور نہ کر. اس نے کہا عورت تو نے میرا حسن دیکھ لیا چہرے کا, میرا دل بھی تو دیکھ, اس میں مدینے والے کی محبت ہے. بولو تو صحیح یار, ذرا بولو تو صحیح, میرا دل بھی تو دیکھ. اور یاد رکھو یہ اس سے برا, یہ بہت بری بے حیائی ہے, یہ زنا. یاد رکھو, یہ میں کسی قول کو نہیں بیان کر رہا ہوں, اللہ نے قرآن میں یہ فرمایا ہے کہ طیب کو طیب ملنی ہے, ملے گی, اور خبیث کو خبیث. نیک پر ہو. ملا روم کہتے ہیں اے کمیٹی والو بھائی, اے کمیٹی والو بھیا, وہ سنیں گے نہیں. کمیٹی والوں کو بھی چاہیے کہ تھوڑی دیر تقریر سن لیا کریں. بھائی آواز نہ کرو, بیٹھ جاؤ. اچھا آپ مجھے دیکھ رہے ہو, میں کتنی سب طرف دیکھتا ہوں, دیکھتا ہوں نہیں دیکھتا کیوں؟ میں چاہتا ہوں ان کو بھی کچھ ملے, ان کو بھی تو ضرورت ہے نا. کمیٹی والوں کو سب سے زیادہ ضرورت تو انہی لوگوں کو ہے کہ بھئی یہ بھی تو سنیں نا جس کے لیے پروگرام کرایا ہے. آخر بات کر رہا ہوں. ملا روم کہتے ہیں ایک آدمی تھا, وہ چوڑی پہناتا تھا, اس نے ایک لڑکا پال لیا, اولاد نہیں تھی. 22 سال کا لڑکا ہوا, یہ اپنے گھر گیا. بیوی نے کہا دروازہ نہیں کھولوں گی, پہلے یہ بتا کون سا گناہ کر کے آیا؟ کہا کوئی نہیں. کہا صحیح بتا. کہا کیوں؟ کہا آج جسے میں نے پالا ہے نا 22-23 سال, اس لڑکے نے میرا ہاتھ پکڑا تھا غلط طریقے سے, اور میں اس سے کہنے لگی میں تیری ماں ہوں. وہ مجھے غلط طریقے سے چھونے لگا, تو پھر میں نے جب اس کو کہا تیری ماں ہوں تو وہ پیچھے ہٹا. میں سمجھ گئی میرے آدمی نے کسی کی عزت پہ ہاتھ ڈالا ہے. جو آج میری عزت پہ ہاتھ ڈل گیا, وہ سنار رونے لگا, سجدے میں گر گیا اور بولا آج بڑھاپے تک یہ کام نہیں ہوا, مگر آج ایک لڑکی کا ہاتھ ملائم خوبصورت پکڑ لیا تھا. مجھے کیا پتا تھی, میں نے چھوڑ ضرور دیا, مگر اب میں اللہ سے کہہ رہا ہوں مالک میری بیٹی, میری بہن کی حفاظت کر, میری بیٹی کی. میرے بھائیو تیرے گھر میں بہن ہے, بیٹی ہے, اپنی بیٹیوں کی حفاظت تو خود کرے گا. تجھ کو گندی نظر نہیں کرنی. نوجوان اپنی پوری زندگی میں بدکاری کے قریب مت جانا, یہ وہ گناہ ہے. حضور فرماتے ہیں اس کا چہرہ مسخ ہو جاتا ہے, بگڑ جاتا ہے جو زنا کرتا ہے, اس کے رزق میں تنگی آ جاتی ہے جو زنا کرتا ہے. فرماتے ہیں میرے آقا اس کے اوپر بڑا عذاب ہے میرے آقا کا. اب میرے آقا فرماتے ہیں اچھا وہ عورت کہنے لگی میرے حسن میں تجھے کیا کمی لگتی ہے؟ میں بادشاہ کی بیوی, اتنا میرا حسن دیکھ, میرے چہرے کی رونق دیکھ, تجھے کیا کمی لگتی ہے؟ میں حسین تو جوان, بتا اور تجھ کو کیا چاہیے؟ تو وہ بولا عورت سن, اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی, جیسے میرے سرکار ہے ویسا نہیں. چلیے بولو, جیسے میرے سرکار ہے ویسا, دونوں ہاتھ اٹھا کے پڑھو ذرا, جیسے میرے سرکار ہے ویسا پڑھو ذرا, ویسا نہیں. وہ عورت بولی میں تجھے چھوڑوں گی نہیں, دل میرا تیرے اوپر آ گیا, تجھے کوئی بچا نہیں سکتا. آگے بڑھ کر اس کو پکڑا, اس نے چھڑایا. پھر اس نے وہ جب بھاگا تو اس نے پیچھے سے کرتا پکڑا, کرتا پھٹ گیا, دروازہ بند تھا, مگر رو کے بولا مالک میری عزت بچا,
جیسے ہی اس نے ہاتھ مارا ہے دروازے پر، دروازہ اللہ کی قدرت سے کھل گیا اور اس کے بعد وہ دوڑا، ایک منزل پہ چڑھا، دوسری منزل پہ پیچھے فوجی، تیسری منزل پہ چڑھ کے اوپر پہنچ گیا۔ جب اس نے دیکھا فوجی پیچھے آ رہے ہیں، بولا یا اللہ مجھے بچا لینا، میں اپنی پاکیزگی کو خراب نہیں کرنا چاہتا۔ یہ کہہ کے جب اوپر سے کودا، نیچے گرنے سے پہلے اللہ نے فرشتوں کو بھیجا، اس کو فرشتوں نے اپنے ہاتھ پہ لے لیا اور ہاتھ پہ لینے کے بعد اس کو نیچے ماں کی آگوش کی طرح بٹھا دیا۔ جب اس کی آنکھیں کھلی تو سامنے خوبصورت شخص کھڑے تھے، کہنے لگے آپ کون؟ کہ تم نے مجھے پہچانا نہیں؟ میں یعقوب علیہ السلام کا بیٹا، میرا نام یوسف ہے۔ سن، میں تجھے یہ مبارکباد دینے آیا ہوں کہ تجھ سے اللہ راضی ہو گیا، کیونکہ جو کام میں نے نبی ہو کے کیا تھا تو نے محمد کے امتی نے وہ کام کر دیا ہے۔